أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگوں، آنسو زہرا کی یتیمی پہ محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں. ساری دنیا کو وفاداری، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں. جس عقیدت سے بابا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدت سے بابا کرتے ہو میلاد نبی، فرش غم میں سے محمد کا بچھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں. یہ صفِ غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں، یہ صفِ غم ہے محمد کی، یہاں فرق نہیں. ہاں اسی صفے پہ زمانے کو بلاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں. گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں
اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ غم مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، غم مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ ارے کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پر، اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ ارے اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، دل اسی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ ارے باد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، باد بابا کے جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت
محمد کا اٹھاؤ لوگوں، سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے، سبز گنبد سے تکلم یہ صدا آتی ہے، قبر زہرا پہ کوئی سایہ بناؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، ساری دنیا کو وفاداری سکھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. صلوات بجبر محمد. سورہ مبارک انعام کی آیت نمبر 144 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144. خدا کہتا ہے کہ وما محمد اللہ رسول، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، یعنی ان کی پوری حیثیت، ان کی پوری زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا بات کرنا، جو کچھ بھی ہے ان کے پاس وہ رسول کی حیثیت سے ہے. یعنی ان کی زندگی کے ایک ایک کام، ایک ایک عمل رسالت کی بنیاد پر، یعنی حکم خدا کی بنیاد پر ہے، جس کا ارشاد وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر کی ضمانت لی گئی ہے، صرف رسول ہے، یعنی سر سے پیر تک نمائندہ الہی، ان کی ہر بات رسالت، ہر دھڑکن رسالت، ہر نفس کی آمد و شد رسالت.
سر سے پیر تک رسول ہی رسول، ان کا ہر کام مرضی پروردگار کے مطابق۔ ہمارے کیا کیا ہوتا ہے، آدمی آفیسر بنتا ہے لیکن جب آفس میں جاتا ہے تب، گھر میں آئے تو ایک عام انسان ہے، یا ڈیوٹی آورس پر نہیں ہے، چھٹی پر ہے تو ختم۔ اگر وہ چھٹی پر ہے، اس نے لیو لے لی ہے، تو پھر وہ ایز اے آفیسر کام نہیں کرے گا۔ جب وہ پھر ری جوائن کرے گا تو پھر تو نہیں بھائی آج کل میں چھٹی پر ہوں، میں سکون سے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نوکری ایک وقتی نوکری ہے، اختیارات ایک وقتی اختیار ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ وقتی ہے، وہ سوتے میں، جاگتے میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، چلتے میں، پھرتے میں، کھانے میں، بات کرنے میں، ہر جگہ وہ اللہ کے رسول، یعنی ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی مرضی سے خالی نہیں ہے، ان کی ایک سانس مرضی خدا کے خلاف نہیں ہے۔ ما محمد رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے ہیں، یعنی سلسلے انبیاء کی کوئی یہ نئی کڑی نہیں ہے، یہ نئے رسول نہیں آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور بھی۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر ان کو موت آ جائے اور قتل یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم پھر الٹے پیر واپس چلے جاؤ گے؟ یعنی جہاں اسلام لانے سے پہلے تم جاہلیت کے دور میں تھے، کفر کے دور میں تھے، شرک میں کے دور میں تھے، بد اخلاقی کے دور میں تھے، بد کرداری کے دور میں تھے، بد تہذیبی کے دور میں تھے، نہ کوئی تمدن تھا، نہ کلچر، نہ کوئی ثقافت، کیا تم پھر اسی راستے کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، پلٹ جاؤ گے تم یہ سوچ رہے تمہارے پلٹ جانے سے دین کا نقصان ہو جائے گا، دین تباہ ہو جائے گا، پیغمبر کی تعلیمات ہمارے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تم یاد رکھو، جو بھی اپنے الٹے پیروں واپس جائے گا، فَلَن وہ اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، ذرہ برابر۔ سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ خدا شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے گا۔ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اگر امکان نہ ہوتا پلٹنے کا تو قرآن اس لہجہ اختیار نہیں کرتا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پیغمبر کے بعد الٹے پیر جاہلیت کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ دن، یہ سفر کا آخری ہفتہ تاریخ اسلام میں بہت ہی حساس ہفتہ ہے۔ ہم عام طور سے ان حالات سے واقف نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی حساس، کروشیل اور بہت ہی اہم ہفتہ ہے تاریخ اسلام کا۔ اس ہفتے نے پورے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ اس ہفتے نے پوری طرح سے اسلام کو دوسرے راستے پر لگا دیا ہے۔ البتہ جنہوں نے رخ موڑا یہ وہی لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے۔ آپ غور کریں رسول اللہ کی زندگی کو اور دیکھیں لوگوں نے، چاہنے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، جانثاروں نے، نزدیک ترین لوگوں نے، رشتہ جوڑنے والوں نے ان دنوں میں رسول خدا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ آیا رسول سمجھ کے برتاؤ کیا ہے
یہ اپنی دشمنی کی بھڑاسیں نکالی ہیں، اپنے ہڈن ایجنڈے، پوشیدہ مقصد کو ظاہر کیا ہے۔ کیا ہے یہ واقعات؟ میں آپ کے سامنے مختصر عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے عرض کروں، یہ تاریخ کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، بیڈ ٹائم اسٹوری نہیں ہے، تاریخ درس ہے، سبق ہے۔ اور یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہ کہتے ہیں تاریخ اپنے بات کو دہراتی، تاریخ دہرائی جا رہی، تاریخ دہرائی جا رہی، یہ جو کہتا ہے تاریخ دہرائی، یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ تاریخ اسی صورت میں دہرائی جاتی ہے جب تاریخ سے سبق نہیں لیا جاتا۔ وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ جو اپنے امتحان میں فیل ہو گیا ہو، اگر اس نے فیل ہونے سے، نمبر کم لانے سے سبق حاصل کیا تو آئندہ پھر کبھی فیل نہیں ہوگا، پھر نمبر کبھی کم نہیں آئیں گے۔ اسی طالب علم و اسٹوڈنٹ کا نمبر کم آئیں گے جس نے پہلی مرتبہ نمبر کم لانے سے سبق حاصل نہیں کیا۔ وہی 2 مرتبہ پھر فیل ہوگا جس نے پہلے فیل سے سبق حاصل نہیں کیا۔ لیکن اگر اس سے پہلے میں فیل ہونے کے بعد سبق حاصل کر لیا اور جائزہ لیا کہ میں کیوں فیل ہوا، اور ان چیزوں کو اس نے بھرپائی شروع کی، تو آئندہ کبھی فیل نہیں ہوگا۔ تو کون؟ جو تاریخ سے سبق لے لے، وہ تاجر جو اپنا نقصان اٹھانے کے بعد اپنے نقصان کا جائزہ لے اور بررسی کرے کہ میرا نقصان کیوں ہوا، اور ان نقصان کی راہوں سے سبق حاصل کرے، تو آئندہ پھر کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن وہ تاجر جو بار بار کے نقصان کے بعد بھی سبق لینے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو نقصان ہوگا اور بار بار نقصان ہوگا۔ تو وہ لوگ جو تاریخ سے سبق لے لیتے ہیں، وہ پھر کبھی ان حالات کے شکار نہیں جیسا گزشتہ امتیں شکار ہوئی تھی۔ لیکن جو تاریخ سے سبق نہیں لیتے، وہ پھر اسی گاڑھے میں گرتے ہیں جسے پہلے گر چکے ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی ابتدائی دنوں میں، جس دن سے انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن، اسی مجمع میں، جس مجمع میں اللہ کی توحید کا اعلان فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اسی مجمع میں علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا بھی اعلان فرمایا۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ اس دین کو، توحید کو، نبوت کو، رسالت کو اسی وقت بقا مل سکتی ہے جب علی جیسا محافظ مل جائے۔ اور پیغمبر نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا۔ تو یہ بات لوگوں کو بہت کھلی کہ اگر پیغمبر کی نبوت کا سکہ چل گیا اور ان کی نبوت ساری دنیا میں پھیل گئی، تو ان کے بعد ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر کے قبیلے سے ملنے گئے، اپنی باتیں ان کے سامنے پیش کی، ان باتیں قبول کی، سوال کیا، ہم آپ کا ساتھ دیں، ہم سختیوں میں آپ کا ساتھ دیں، میدان جنگ میں جائیں، اور ساتھ دینے کے بعد ہمارے جوان مارے جائیں، قبیلے کے افراد مارے جائیں، ہمارا خون بہے، ہمارا پیسہ بہے، ہم اتنا خرچ کریں، تو یہ بتائیں آپ کے بعد کیا خلافت، جانشینی، امر ہم کو ملے گا؟ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ زمانہ وہ جب پیغمبر کو شدید طور پر افراد کی ضرورت ہے، اور بڑا قبیلہ ہے،
بڑا قبیلہ ہے. پوچھتا اگر ہم اپنے جوانوں کو دیں قربانی دیں تو ہم کو کچھ حصہ ملے گا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے معین کرے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی لوگ اس لیے اسلام لا رہے تھے تاکہ پیغمبر کے بعد یہ ریاست ان کو مل جائے، تاکہ وہ اس دین کو خراب کر سکیں. پیغمبر نے اس دین کی حفاظت کی خاطر مسلسل اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا. مسلسل اہل بیت کی امامت اور ولایت کا اعلان مسلسل فرماتے رہے، مختلف انداز سے. حدیث منزلت تھی، حدیث ثقلین، حدیث رایت، حدیث تشبیہ، اور اس کا کلائمیکس تھا غدیر. غدیر کے پورے مجمع میں پیغمبر نے جو بات ذوالعشیرہ میں کہی تھی وہی بات پوری تاکید کے ساتھ غدیر میں بیان کر دی، اور بات تمام کرنے کے لوگوں سے بیعتیں بھی لے لیں تاکہ بیعت توڑے نہیں. لیکن تاریخ میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ جب پیغمبر نے غدیر میں اعلان کر کے علیہ السلام کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا اور سب کے امیدوں پر پانی پھیر دیا، تو کچھ شاطر لوگ جو پرانا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے واپس کہنے لگے کیا یہ پیغمبر سوچتے ہیں غدیر میں اعلان کرنے کے بعد بات تمام ہوگی، اب ہم کو چانس نہیں ملے گا؟ نہیں، ابھی بات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ پیغمبر پر صحیح تو ایمان لائے نہیں ہیں. اب غدیر کا واقعہ گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کی تاریخیں آ گئیں، اور یہ سفر کا آخری ہفتہ. پیغمبر اکرم بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑے، لیکن ان کو سارے واقعات کا علم تھا. پیغمبر حالات سے بے خبر نہیں تھے. ان کی امت میں جو کچھ ہو رہا تھا پیغمبر اس سے بخوبی واقف تھے، افراد سے بھی واقف تھے، ایک ایک کو پہچانتے تھے، نیتوں کو جانتے تھے. وہ اس معاہدے کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس MOU کو بھی پہچانتے تھے جو کسی خاص کے گھر میں لکھا گیا اور کسی خاص نے لکھایا اور کسی خاص نے لکھا، اور یہ معاہدہ مکے پہنچایا گیا. اس میں پورا پلان تھا وفات پیغمبر کے بعد کیا کیا کرنا ہے. پیغمبر کو ان سب چیزوں کا علم تھا، باقاعدہ جانتے تھے میرے بعد کون کون کیا کرے گا. اس کا تذکرہ وہ کر چکے ہیں بار بار. فرماتے ہیں حدیث پیغمبر اہل سنت کے آپ موجود ہیں کہ جب میرے کچھ اصحاب حوض کوثر کے قریب پہنچیں گے اور مجھ سے جام کوثر کا مطالبہ کریں گے تو فرشتے ان کو حوض کوثر سے دور کر رہے ہوں گے، جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے. جب حوض کوثر نزدیک ہونے کی کوشش کریں گے تو بھاگو، نکلو یہاں سے. اس کا مطلب کہ ان لوگوں کو جنت میں جانے کو نہیں ملے گا. پیغمبر اپنے اصحاب کو پہچانے، پوچھیں پروردگار اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں.
یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں حوض کوثر پر ساقی کوثر، جنت کوثر کا مالک، اور میرے ہی اصحاب کو دور کیا جا رہا ہے، ان کو جام کوثر سے محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے اصحاب ہیں۔ آواز قدرت ہے کہ پیغمبر آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 ہے، کیا 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 ہے۔ پیغمبر کو سب معلوم تھا، افراد بھی معلوم تھے، منصوبہ بھی معلوم تھا، لیکن اسلام کا مسئلہ یہ ہے، اسلام آزادی و اختیار کا قائل ہے۔ جب تک جرم پوری طرح سے واقع نہ ہو جائے اس وقت سزا نہیں دیتا اسلام۔ مولا کا زندگی ملتا ہے، جب آپ کے ہاتھوں پر بیعت لی جا رہی تھی تو بیعت کرنے والوں ابن ملجم بھی تھا۔ جب بیعت کر رہا تھا امام نے فرمایا یہ میرا قاتل ہے، میں اسی کے ہاتھ شہید ہوں گا۔ کہ آپ قتل کیوں نہیں کرتے؟ کہ جرم سے پہلے سزا کیسے دے دو؟ طلحہ و زبیر کو جب ان کے مزاج کے مطابق مال نہیں ملا اور ان کی جو توقعات تھی پوری نہیں ہوئی تو علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے بہت دن سے مکے نہیں گئے ہیں، طواف نہیں کیا ہے، عمرہ نہیں بجا لائے ہیں، دل پریشان ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم عمرہ کرنے چلے جائیں۔ مولانا نے کیا فرمایا؟ تم عمرہ کرنے نہ جا، غدر پھیلانے جا رہے، فتنہ پھیلانے جا رہے، فساد پھیلانے جا رہے ہو، جبکہ یہ دونوں ابھی تو مکے ہی مدینے میں تھے، مکے پہنچے بھی نہیں تھے، تو وہاں عائشہ سے ملے نہیں جا رہے ہو، تو وہاں جا کے حج عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہو، تو وہاں جا کے بقیہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے اسلام خلاف، ہماری حکومت خلاف سازش کرنے جا رہے ہو۔ تو اگر یہ ساری اطلاعات علی علیہ السلام کو ہیں تو کیا رسول خدا کی اطلاعات نہیں ہوں گی کیا؟ ایک ایک چیز رسول خدا واقف ہے، منصوبوں سے واقف ہے، سازشوں سے افراد سے واقف ہے۔ پیغمبر نے آخری وقت تک یہ کوشش کی کہ یہ فتنہ انگیز عناصر، یہ سازشی ذہن رکھنے والے افراد میری وفات کے وقت مدینے میں نہ ہو تو اچھا ہے۔ میں اس کا عرض کیا کیوں پیغمبر نے ان کو رسوا نہیں کیا؟ یہ کرم پیغمبر تھا۔ کیوں سزا نہیں دی؟ کہ جرم ابھی واقع نہیں ہوا تھا۔ یہ دنیا کی سیاست ہے کہ جس سے خطرے کا احساس ہو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کو مار ڈالو۔ دنیا کی سیاست کے ادھر یہ احساس ہوتا ہے یہ ہمارے خلاف کچھ کام کر سکتا ہے تو اس کام کرنے سے پہلے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ صرف ذہنی پروگرام پر سزا نہیں دی جا سکتی، ذہنی فکر پر سزا نہیں دیتی۔ اسلام کا مزاج ہے کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ بہرحال تو پیغمبر ایک ایک کو جانتے تھے۔ پیغمبر نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ مدینے میں وہ شر پسند عناصر نہ رہیں جن کی سازشوں کو پیغمبر کا علم تھا، جن کی سازشوں سے پیغمبر پوری طرح سے واقف تھے۔ اس کے لیے پیغمبر نے کئی قدم اٹھائے۔ ہم ان تاریخی واقعات کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ کیا ہم بھی تو اس طرح کی سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے۔ فارسی کی مثال ہے گندے پانی مچھلی پکڑنا۔
آسانی ملتی ہے۔ آیا ان حالات میں حضرات سینسٹیو ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آیا ہم بھی وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بھی ایک موقع کی تلاش میں کہ ہم کو موقع ملے اور اپنے ایجنڈے کو عملی کریں؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کدھر ہیں۔ پیغمبر کی اطلاع تھی یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، کہ اگر یہ مدینے سے چلے گئے، میرا انتقال ہوا تو دین میں کوئی فتنہ نہیں پہنچے گا، لوگ علی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے اور دین بچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ چند لوگ مدینے میں رہے تو بات بگڑ جائے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا اس لشکر میں جانے کے لیے۔ پیغمبر کو اتنی خواہش تھی یہ لشکر جا کر کے جیت کر کے آئے۔ لشکر تیار کیا، جب بھیجنے کی بات ہے کیا کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت خراب ہے، ان حالات میں ہم کو آپ کو تنہا چھوڑ کے جانا اچھا نہیں لگتا، ہم ان حالات، سنگین حالات میں، حساس حالات میں آپ پر۔ پیغمبر فرمایا میں زندہ رہوں یا دنیا سے چلا جاؤں، لشکر کو جانا ہے۔ لشکر تیار کیا، سردار لشکر تیار کیا، اور اس کے بعد لوگوں کا نام لے لے کے جاؤ تم لشکر میں جاؤ، تم لشکر میں جاؤ، تم لشکر میں جاؤ، تم لشکر میں جاؤ۔ جب نام لے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ چہرے نظر آنے لگے پیغمبر کی خبر میں۔ پیغمبر تم گئے نہیں؟ کہ جی دل تو بہت چاہتا ہے جانے کے لیے، آپ کا حکم بھی ہے اور مجھے جانا بھی چاہیے، لیکن سرکار مسئلہ یہ کہ میں دل سے مجبور ہوں، اور اس حساس حالت میں میرا دل نہیں کہتا آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤ۔ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن آپ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر کے مجھے مدینہ چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑی، اور کیا ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا تم جاؤ۔ اس کے یہاں تک پیغمبر نے فرمایا لعنت اس شخص پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ زبان لعنت پیغمبر کی زبان برت، لعنت اس شخص پر جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے۔ آج ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ پیغمبر سے پوچھئے وہ لشکر اسامہ میں نہ جانے والوں پر لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ جس بنا پر پیغمبر اکرم نے لشکر اسامہ چھوڑنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، ہم اسی بنا پر سنت رسول پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں کہ نہیں کہ جاؤ، میں رہوں یا نہ چلے جاؤ۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لشکر اسامہ کے ساتھ تو نہیں گئے، یہ مدینے سے باہر چلے گئے، تاکہ نہ یہ مدینے میں نظر آئیں گے، انہیں رسول اللہ کے کانوں تک خبر پہنچے گی، رسول اللہ کے احساس ہوگا یہ سب شرپسند ہاتھ سے چلے گئے ہیں، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنی سازش سے باز نہیں آئیں گے، سازش سے باز نہیں آئیں گے۔ تو یہ لوگ نہیں گئے، منتظر کیا تھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جہاں پیغمبر کی جانشینی کے لیے کوئی بھی بہانہ مل جائے۔ تو ایک اور کام کیا گیا، دیکھیے کیسے کیسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج بھی آپ اس بات کو غور کریں، سیدھے مت بنیے، ہوشیار رہیے، بٹوین دا لائن سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی بھی شخص کو چہرے مہرے سے، اس کے فیس سے مت پہچانیے، اس کے فیس کے پیچھے جو ہے اس سے پہچاننے کی کوشش، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ نہیں، پہچاننا ہے تو زبان سے نہیں، چہرے مہرے سے نہیں، اسٹیٹس سے نہیں، پہچاننا ہے تو کردار سے پہچانیے۔
پیغمبر یہ چاہتے کہ میرے بعد جو لوگ رہیں وہ صاحب کردار ہیں، وہ شکل و صورت سے سوارے نہیں آئے تھے۔ یہ کیسا لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ پیغمبر اکرم بیمار پڑ گئے، اور اتنے بیمار پڑ گئے کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، مسجد جا نہیں سکتے، جبکہ مسجد کا آپ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، مسجد بہت زیادہ دور نہیں تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بہت زیادہ دور نہیں تھی مسجد، لیکن پیغمبر نہیں جا سکے۔ وقت نماز آ گیا اور مسجد میں چہل پہل شروع ہو گئی، نماز کی تیاریاں ہونے لگی۔ تو ہر آدمی کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا موقع ملے تو اپنے عزیزوں کو ترجیح دیتا ہے، کاش یہ سعادت میرے عزیز کو مل جائے، کاش یہ سعادت میرے بچے کو مل جائے، کاش یہ سعادت میرے بزرگ کو مل جائے۔ تو جب گھر کا ماحول ایسا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے، اور نماز کا قریب آ رہا تھا، تو کچھ رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچایا کہ اس وقت موقع اچھا ہے، پیغام یہاں پر نماز پڑھا لیجیے۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ پیغمبر جہاں پر نماز پڑھا دی تو آپ کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھو پیغمبر عدم میں موجودگی میں نماز مجھے پڑھانا ہے، جب میں نماز پڑھی تو باقی کام بھی میں کروں گا۔ جیسے ہی مسجد میں چہل پہل شروع ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ کچھ کام ہو رہا ہے، تو پیغمبر نے بلائے لوگوں کو، کبھی کیا ہو رہا ہے، کیا کہ نماز کا وقت آیا ہے، مسلمان مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صفیں تیار ہو رہی ہیں، کہ نماز کون پڑھائے گا؟ کہ فلاں صاحب۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، جب ایک دنیا کی مسجد میں کوئی آدمی بغیر مینجمنٹ کے اجازت کے نماز نہیں پڑھا سکتا، تو پیغمبر اکرم کی زندگی میں لوگوں نے پیغمبر کے اکرم کی اجازت کے بغیر یہ ہمت کی ہی کیوں؟ لیکن سازش تھی، کرنا تھی کہ پیغمبر آواز میں پیغمبر سے چلا نہیں جاتا تھا۔ اپنے خاندان بنی ہاشم کے لوگوں کے سروں پر سہارا دے کر کے یوں ہاتھ رکھ کے پیغمبر جا رہے تھے، اور آپ کی کمزوری اتنی تھی کہ پیر زمین پر خط دے رہے تھے، دھیرے دھیرے چل رہے تھے، اور جلدی جلدی آپ آئے، اور وہ افراد جو نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، پیغمبر نے ان کو باہر گھسیٹا اور ان کو ایک رکعت بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی، پڑھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ نماز آپ نے خود پڑھی۔ یہ سازش تھی یا نہیں تھی کہ پیغمبر بیمار پڑے ہوئے، بستر پہ پڑے ہوئے، کسی کو کیا معلوم ہم کو موقع ملے گا، میں کہتا نماز پڑھ دیں گے تو یہ نماز ہماری ہو جائے گی، اور پھر جب ایک مرتبہ ہم کو محراب مل گئی تو کون ہم کو محراب میں سے ہٹا سکتا ہے، اور پیغمبر کے زمانے میں ملی تو کوئی ہم کو اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر ان سارے منصوبوں کو جانتے، اسی حالت میں اٹھ کر کے آئے اور نماز ایک رکعت بھی پڑھانے نہیں دی۔ اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے، حضرت آیت اللہ العظم آغا سید علی میلانی کی کتاب ہے اسی موضوع پر کہ پیغمبر کی موجودگی نماز کس نے پڑھائی، کتنی صحیح، بلکہ بارہ پیغمبر اکرم اسی حالت میں آئے، بیماری کی حالت میں، اور 2 رکعت نماز پڑھانے نہیں دی، نماز پڑھانے نہیں دی۔ پیغمبر نے خود نماز جماعت کی امامت فرمائی۔ لوگ جن لوگوں کو پیغمبر نے 2 رکعت نماز کے لائق نہیں سمجھا، آپ فیصلہ کریں۔ یہ کوشش ہوئی، پیغمبر نے کیا کیا؟ جو لوگ فتنہ پھنسا سکتے ان کو مدینے سے باہر کیا، پھر جو لوگ پیغمبر کے بیماری کا فائدہ اٹھا کر یہاں نماز پڑھانے جاتے تھے، پیغمبر نے وہ بھی روک دیا۔
اب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمارے سارے منصوبے دھیرے دھیرے ناکام ہو رہے ہیں، اور ہم نے جو سازشیں کی ان کو ہم کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے مشن سے باز نہیں آئے کہ ہمیں تو کچھ کرنا ہے۔ حالات ہو چکے ہیں، پیغمبر سخت بیمار ہیں، فرما چکے ہیں کہ موت کا فرشتہ میرے پاس کے پیغام لے کے اللہ نے مجھے بلایا، میں جانے والا ہوں۔ تو پیغمبر دیکھ رہی ہے، پیغمبر نے آواز دی کہ جاؤ قلم و کاغذ و دوات لے آؤ، تاکہ میں تمہیں ایسی تحریر دوں کہ میرے بعد کوئی گمراہ ہونے کا امکان نہ ہو۔ اس واقعے کو صحیح بخاری نے بھی لکھا ہے، واقعہ قرطاس و قلم کے نام سے۔ اور جناب ابن عباس جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے تو آنسو روتے تھے۔ الخمیس والخمیس، وہ جمعرات وہ تھرسڈے اس میں کیا نہیں ہوا۔ پیغمبر نے قلم کاغذ دوات منگوائی، تو بجائے اس کے کہ جس پیغمبر نے ان کو انسان بنایا تھا، اتنی بڑی دولت دی تھی، وہ ہر آدمی قلم و دوات لے کے آتا، ہر آدمی قلم و کرتاس لے کے آتا، اور پیغمبر سے کہتا آپ جو دل چاہے لکھیے۔ لیکن لوگوں کو جب احساس ہوا کہ اب تک ساری باتیں پیغمبر کی زبانی ہیں، یہ زبانی باتیں انکار کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر یہ بات تحریر میں آ جائے گی تو ہمارے سارے سازش کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارا پورا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے جب پیغمبر نے جملہ فرمایا قلم و دوات لیا ہو تاکہ میں کچھ لکھ دوں، تو ایک شخص نے کہا پیغمبر پر مرض کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ جملہ لوگوں نے احتیاط سے لکھا، اصلی جملہ یہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس واقعے کو چھپایا ہے کہ اس نے پیغمبر کے گھر میں شور ہونے لگا، نہیں معلوم کیا کہنا چاہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند مت کرو۔ آج بھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو قبر مطہر رسول اللہ پہ یہ آیت لکھی ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرو۔ جب دنیا سے جانے کے بعد یہ حکم نافذ ہے، تو جب پیغمبر زندہ تھے تو کس طرح سے یہ اصحاب پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کر کے شور مچا رہے تھے؟ تو کہا کہ اس شخص پر مرض کا غلبہ، مرض کا نہیں بلکہ اس شخص کچھ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، یعنی گویا یہ ان کی باتیں عجب بیماری کے بنا باتیں کریں، کوئی معذاللہ کوئی بہت سنجیدہ بات نہیں کرنے والے۔ تو وہ پیغمبر جس نے یہ ادب سے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک سرمایہ دار پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عمدہ قسم کپڑا پہنے ہوئے، کلف لگائے ہوئے، استری لگائے ہوئے، ایک غریب بھی ان کے پاس آ گیا، وہ بیٹھ گیا، انہوں نے دامن بچا لیا۔ قرآن کی آیت عبس وتولی، جب اس نے کسی انجاؤ علامہ ایک اندھا اس کے پاس آیا اور بیٹھا تو اس نے اپنے چہرے کا رنگ بدل، کنارہ کشی اختیار۔ پیغمبر نے کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کی فقری تم کو لگ جائے گی؟ جو پیغمبر اپنی موجودگی میں یہ بد اخلاقی برداشت نہ کر سکیں کہ کوئی سرمایہ دار اپنا دامن کسی فقیر سے ہٹا لے، یہ قرآن کا عبس وتولی، جس پیغمبر کا اخلاق اتنا عظیم ہو، آج اس پیغمبر کے چہرے اقدس پر بل ہے ناراضگی، آواز دیتے مجھ سے یہاں سے چلے جاؤ۔ کیا لوگوں نے پیغمبر کی خدمتوں کا صلہ دیا ہے؟ اتنا شور میں چلے جاؤ۔ عزیز دوستو،
جب وفات پیغمبر کے بعد جناب عباس سے بعد لوگوں کی ملاقات ہوئی، پوچھا عباس تم کو معلوم پیغمبر کیا لکھنے والے تھے؟ کہ مجھے معلوم ہے کیا لکھنے والے تھے۔ کہ کیا لکھنے والے تھے؟ اپنے بھائی کی خلافت کا تحریری طور پر اعلان کرنے والے تھے، ہم نے نہیں کرنے دیا۔ تو یہ کام کیا ہو رہا تھا؟ کس طرح سے لوگوں نے آخری وقت کیا ہے؟ اگر یہ آخری وقت کے آپ واقعات تفصیل کے ساتھ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کن لوگوں نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے، اور پیغمبر دنیا سے روتے ہوئے گئے اپنے لوگوں کی روش کی بنا پر۔ پیغمبر کا انتقال ہوا اور پیغمبر درد مند دل لے کے گئے۔ اب سازش کیا رچی گئی؟ سازش کا حصہ ہے کہ یقیناً پیغمبر نے علی کو جانشین بنایا ہے، لیکن اس وقت جو اکثریت مسلمانوں کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ دادا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے ہیں، اور عرب کے مزاج کے مطابق وہ کبھی قاتل سے سمجھوتا نہیں کرتے، قاتل سے نفرت کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان جنگوں میں اکثر علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کیے گئے، اور اب ان مقتولین اور ان ہلاک شدگان کے بچے اولاد مسلمان ہو گئے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد باپ کی محبت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ جب علی کو دیکھتے تو ان کو اپنے باپ کا قاتل نظر آتا ہے۔ لہذا ان حالات میں اگر علی کو خلافت مل گئی تو ایک اکثریت وہ ہوگی جو علی کو قبول نہیں کرے گی، کیونکہ جب بھی علی کا چہرہ دیکھے گی تو اس میں ان کا باپ یاد آئیں گے، رشتہ دار یاد آئیں گے، اور مخالفتیں شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ نفرتیں جب تک ختم نہ ہوں اور دھیرے دھیرے نفرتیں ختم کیا، اس وقت تک ہم وقتی طور پر اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ جب حالات نارمل ہو جائیں گے، لوگ سمجھ لیں گے کہ علی علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا تھا، یہ قدم اٹھایا تھا، ہم اس وقت یہ منصب کو علیہ السلام کے واپس کر دیں گے۔ ہمیں اس کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اس سے کون پوچھے یہ علیہ السلام پر الزام جو لگ رہا تھا، کیوں قتل کیا علی علیہ السلام نے؟ آپ کو بقیہ کی تو باتیں یاد ہیں، علی کی باتیں یاد نہیں۔ کیوں قتل کیا؟ کہ علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا۔ جو لوگ مارے گئے یہ گھروں میں مارے گئے، بستر پر مارے گئے، باغ میں مارے گئے، کھیت میں مارے گئے۔ علیہ السلام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کیا ہے۔ یہ جتنے لوگ مارے گئے سب میدان جنگ میں کھلے آسمان کے نیچے مارے گئے۔ تو میدان جنگ میں کیا کر رہے تھے یہ لوگ جو مارے گئے؟ خیمے میں آرام کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے یہ وہاں پر؟ کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنے خیمے علیہ السلام قتل کرتے؟ نہیں، یہ لوگ جو مارے گئے یہ وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں گئے تھے۔ کس لیے گئے تھے؟ آپ غور، کس لیے گئے تھے؟ علیہ السلام کو ہار پہنانے کے لیے، شال دینے کے لیے؟ کس لیے گئے تھے؟ یہ گئے تھے میدان جنگ میں علی کو قتل کرنے کے لیے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو علی کو قتل کر ڈالتے، تو کس نیت سے آئے تھے؟ مولا کو شہید کرنے آئے تھے۔ عزیز و دوستو، جب مولا کو شہید کرنے آئے، مولا نے ان کو ہلاک کر دیا، تو اس میں علی پر الزام کیوں؟ آپ اس پر الزام کیوں نہیں رکھتے جو اسلام کو اور علی کو، اہل بیت کو مٹانے کے لیے آیا تھا؟ آپ اس سے آپ کو ہمدردی کیوں ہے؟
یہ توجیہ تو ایسے تھے کوئی آدمی اسلام کی تبلیغ کرے، توحید کی تبلیغ کرے اور وہاں تبلیغ کرے جہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، اور برسوں سے لوگ پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے، تو یا اللہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، پرانی عادتیں چھوٹیں گے نہیں، کچھ لمحے کے لیے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، یہ اپنے بتوں کو رہنے دیں۔ پیغمبر تک یہ آواز آئی، مطالبہ آیا کہ پیغمبر ہم نے بہت دنوں ان بتوں کی عبادت کی ہے، ہمیں موقع دے دیں کہ ہم کچھ دنوں تک یہ بت رکھ رہے ہیں، بعد میں تو ہم مسلمان ہوں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں اتنا کام کروں گا کہ میں جہاں جاتا ہوں اور لوگوں سے کہتا ہوں خود بت توڑیں تاکہ ان کو پتہ چلے یہ کام کیا ہونے والا ہے، جن کو خدا مانتے، لیکن میں اتنا کروں گا کہ اپنے آدمی بھیج کے بت توڑواؤں گا۔ تو جو اتنا مزاج نہیں بنتا کیسے کیا کرے گا، کیسے کریں گے؟ تو تم کو سمجھانا یہ چاہیے تھا کہ دیکھو علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے، اور تم کو کس ہلاکت سے نجات دی۔ اگر آج علی کی تلوار نہ ہوتی تو تم ہلاک ہو گئے ہوتے، موت کے گھر گئے، جہنم میں جاتے۔ آج علی علیہ السلام نے تم کو بچایا ہے۔ مزاج کیا تھا، اور یہی ہوا ان حالات میں۔ لوگوں نے خدا کی مخالفت کی، رسول خدا کی مخالفت کی، اور آخر وقت رسول اللہ کو ستایا۔ آنکھوں میں آنسو ہے۔ یہ کس کے ہاتھوں ہوا اور کیوں ہوا؟ یہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ دنیا کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، کرسی کی لالچ میں، حب دنیا، حب ریاست، حب شہرت، ان چیزوں نے رسول خدا اور اسلام کی ساری تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ یہ ہمارے سبق ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا کی محبت اس تک آگے بڑھ جائیں کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کا کہنا نہ مانیں، ہم بھی پیغمبر کی بات پر عمل نہ کریں۔ ان حالات کو غور سے دیکھیں کہ پیغمبر پر کیا گزری اور کس طرح سے یہ دین اسلام کا نقشہ بدلا گیا۔ اس کے بعد سقیفہ ہوا، آپ کو معلوم ہے، یہ سب اسی سازش کا نتیجہ تھا جو انجام دی گئی۔ پیغمبر کی زندگی کے آخری لمحات بڑے تکلیف دہ لمحات تھے۔ کل مکے میں پیغمبر کو تکلیف مشرکوں سے پہنچی، کافروں سے پہنچی۔ آخر وقت میں تکلیف اپنوں سے اور منافقوں سے پہنچی۔ جو کلمہ پڑھتے تھے انہوں نے تہمتیں لگائیں، جو مسلسل پیچھے نماز پڑھتے تھے انہوں نے تہمتیں لگائیں، جن کو پیغمبر نے ہلاکت سے نجات دی تھی انہوں نے تہمتیں لگائیں، انہوں نے پیغمبر کو ستایا، انہوں نے پیغمبر کو اذیتیں دی، کسی اور نے نہیں دی۔ کل کفار و مشرکین نے دی، آج منافقین نے دی۔ ہم آج اپنے امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ظہور کا وقت قریب آئے تو ہم اپنے دنیاوی مصلحت کی خاطر امام وقت کے احکام کو پس پش ڈال دیں، اور اب منصب کی خاطر وہ کریں جو خدا رسول کو پسند نہیں ہے۔ بہرحال پیغمبر کا دل درد مند تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، موت سے قریب ہو رہے تھے۔
چاہنے والی بیٹی سرانے موجود تھی۔ باپ کی حالت دیکھ کے جناب زہرا کی حالت بدلی۔ چاہنے والا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ جناب زہرا کو ان حالت میں رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ جناب زہرا بے اختیار رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز بلند ہو گئی۔ نہ معلوم باپ نے بیٹی سے کیا کہا کہ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ پیغمبر نے جناب زہرا کو کلیجے سے لگایا، کچھ باتیں بیان کی۔ جناب زہرا کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہاں لوگوں نے منظر دیکھ کے پوچھا، بی بی ہم نے یہ دو منظر ایک ساتھ دیکھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بابا کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی تو رو رہی تھی، اور اب جب بابا تھوڑی دیر کے بعد پھر دو مرتبہ سینے سے لپٹی تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ دو مختلف باتیں اتنی جلدی، کہیں میرے بابا کا راز ہے، میں زندگی میں نہیں بتاؤں گی۔ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، لوگوں نے خود پوچھا جناب زہرا سے کہ آپ کو بتائیں، کا وجہ یہ تھی کہ جب پہلی مرتبہ میرے بابا نے مجھے کلیجے سے لگایا تو اپنی موت کی خبر دی، زہرا میں جانے والا ہوں، زہرا میں جانے والا ہوں۔ تو میں نے جب اپنے بابا کی وفات کی خبر سنی، مجھے آنکھوں میں آنسو آئے، دل پر ظاہر بات ہے کہ چاہنے والی بیٹی کی جب خبر ملے میرا باپ مرنے والا ہے تو دل پر کیا گزرے گی۔ دوسری مرتبہ کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، زہرا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گے، تمہاری عمر بہت کم ہوئی۔ عزیزو، جب بیٹی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ باپ مرنے والا ہے تو بیٹی کے دل پر بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جناب زہرا کو جب ان کے والد بزرگوار کی خبر ملی کہ میرا باپ دنیا سے جانے والا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی منظر ہمیں کربلا ملتا جب امام حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے نکل رہے تھے تو خیمے کے دروازے پر چھوٹی بچی سکینہ کھڑی ہوئی تھی۔ حسین کا دامن پکڑا اور پوچھا، بابا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے آواز دی، بیٹا مقتل کی طرف جا رہا ہوں۔ سکینہ استسلم یا ابت استسلمت للموت، بابا کہ آپ نے موت پر کمر مان لی ہے؟ امام حسین نے جواب دیا، سکینہ نے کہا، بابا اگر ایسا ہے تو مجھے مدینے پہنچا دے۔ امام حسین بتایا کہ ممکن ہوتا تو یہ کام کر دیتا۔ عزیز و دوستو، وہ مدینہ تھا جہاں جناب زہرا اپنے بابا کے سینے سے لگی، لوگ موجود تھے، خود زہرا نے اپنے کو بابا کے سینے سے لگ کیا۔ کوئی تماچے مارنے والا نہیں تھا، کوئی نیزے لگانے والا نہیں تھا، کوئی ستانے والا نہیں تھا۔ یہ مدینہ تھا جہاں بیٹی باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی، تسلی دینے والے تھے، لیکن وہ کربلا ہے جہاں بیٹی جب باپ کے سینے سے لپٹی ہے، باپ کے جنازے سے لپٹی ہے تو کوئی تماچے مارنے والا ہے، کوئی نیزہ لگانے والا ہے۔ وہ مدینہ تھا جو زہرا کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، یہ کربلا ہے جو سکینہ کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ جناب زہرا روتی تھی تو مدینے میں ان کے رونے پر پابندی تھی، یا جب سکینہ روتی تھی تو کبھی شبر تماچے لگاتا تھا، کبھی اور تماچے لگاتا تھا۔ عزیزو، وہاں جب جناب زہرا کا انتقال ہوا تو رات میں ان کو دفن کیا گیا۔ سکینہ کو بھی قید خانے میں رات میں دفن کیا گیا۔ یہاں چند لوگ تھے جنازے میں شریک ہونے والے، وہاں اہل بیت تھے جنازے میں شریک ہونے والے، وہ بھی تھا۔ لیکن آپ غور کریں، رسول خدا دنیا سے کس حالت میں گئے؟ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ جناب زہرا نے آواز دی، سبت علیہ مصائب اللہ عنہا سبت علیہ سن لیالی۔ بابا آپ کے مرنے کے بعد
ہم پر اتنی مصیبتیں پڑی اگر وہ دن میں پڑھتے تو تاریخ، رات میں پڑھتے جناب زہرا پر کتنی مصیبتیں پڑی، اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو زہرا کا پہلو نہ ٹوٹتا، سینے میں کیل نہیں لگتی، محسن کی شہادت نہیں ہوتی، علی کے گلے میں رسی نہ باندھی جاتی۔ ایک رسول اللہ کے جانے کے بعد اہل بیت پر وہ مصائب شروع ہوئے کہ آج تک ان مصائب کا سلسلہ جاری۔ اگر آج یہ لوگوں نے رسول خدا کے گھر سے خلافت نہ چھینی ہوتی، رسول اللہ پر ظلم نہ کیا ہوتا تو آج حسین کی شہادت نہ ہوتی، ہمارا امام میں بہت غیبت میں نہ جاتا۔ جناب زہرا اس منزل کو یاد کر کے رو رہی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہوئی، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، اہل بیت کے دروازے پر آگ لگائی گئی، زہرا کی پسلیاں توڑی گئی، محسن کو شہید کیا گیا۔ ایک مصائب کا سلسلہ ہے جب تک جاری ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، رافت دولت امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو جد مقدس سے دور فرما، اس بلا کو جلد تمام مومنین و مومنات سے دور فرما، جو اس بلا میں گرفتار کو جلد بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل عاجل عنایت فرما، اور ہم سب کو امام وقت کے بہترین خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ان دونوں معصومین کی زیارت کی تلاوت کرتے ہیں اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ۔ السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ۔ السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکہ یا صفوۃ اللہ۔ السلام علیکہ یا امین اللہ۔ السلام علیکہ انک رسول اللہ واشہد انک محمد ابن عبداللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وابدتہ حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن امتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ زیارت حضرت امام حسن علیہ السلام قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا بقیۃ المؤمنین۔ السلام علیکہ یا حسن ابن علی امیر المؤمنین وابن سید الوصیین۔ السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔